کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم ترونق بری سعادتیں عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کی نیک دعاؤں کو، نیک مرادوں کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، میں بلا تشبیہ و تمثیل اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آپ احباب کی توجہ اپنے عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طرح کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ اس لیے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے پہلا خطاب مومنین کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے صرف سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر روزے فرض نہیں کیے، بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اور کس طرح فرض کیے ہیں؟ فرمایا اس طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، بلا تشبیہ و تمثیل آپ احباب کی توجہ اس طرف بھی لانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضور کی جو امت ہے اس کو رمضان کے روزے کے اندر کتنی آسانیاں ہیں اور پچھلی امتوں کے اندر کتنی مشکلات تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ روزے رکھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے۔ مگر ان امتوں کے اندر اور ہمارے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر فرق یہ ہے، یہ گناہ گار بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، ہر گناہ پایا جاتا ہے، مگر روزہ رکھ کے فرمایا جو چل کے آتا ہے مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ قدم قدم کے بدلے ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب پچھلی امتوں کے اندر کیا تھا؟ فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر سحری نہیں تھی۔ اب جب وہ روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھنے کے بعد افطار جب کرتے تھے، افطار ہی ان کی سحری ہوتی تھی، اس کے بعد 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا تھا مسلسل۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے فرمایا کہ میرے غلاموں ضرور سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، اس لیے کہ جب تم اٹھ کے سحری کرو گے، جب اٹھ کے کھانا کھاؤ گے روزے کے لیے، فرمایا جب تم ایک گھونٹ بھی پیو گے، ایک لقمہ بھی لو گے، تو فرمایا رب ذوالجلال ایک ایک لقمے کے برابر تمہیں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب یہ صرف اور صرف اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ اب جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اور ہمارے روزے میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ روزہ تو رکھتے تھے، یعنی عیسائی روزہ بھی رکھتے تھے، اہل کتاب ہیں، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو کیا ہے کہ ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روزہ رکھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں تم سحری بھی کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے روزے میں اور ان کے روزے میں فرق ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ میرے غلاموں کے روزے میں یعنی سحری ہے اور ان کے روزے کے اندر سحری نہیں ہے۔ فرمایا فرق یہ ہے کہ میرے غلام اٹھ کر سحری کرتے ہیں، اور فرمایا سحری کر کر ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے روزے اور ہیں، محمد عربی کے روزے غلاموں کے روزے اور ہیں۔
اب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو۔ اب سحری کے اندر فوائد کتنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ضرور کرو۔ اب محدثین، مفسرین، شارحین، مورخین سارے اس بات پر اجماع ہے سب کا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اٹھ کر سحری کرتا ہے تو اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ کہ بندے کو تہجد کی نماز مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ، فرمایا بندہ اٹھ کر بندہ روزے کی تیاری کرتا ہے سحری کھانے کے لیے، یعنی سحری کا اہتمام کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ فرمایا جب وہ اٹھ کر سحری کے لیے یعنی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، ابھی عبادت نہیں کرتا، ابھی ذکر اللہ نہیں کرتا، ابھی نماز نہیں پڑھتا، ابھی تہجد نہیں پڑھتا، ابھی نوافل نہیں پڑھتا، ابھی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اٹھ کر فرمایا وہ سحری کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، وہ اٹھ کر اپنے گھر والوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ اٹھ کر سامان لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سحری کا اہتمام کروں، فرمایا وہ بظاہر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، مگر رب ذوالجلال اس کو ساری عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے کہ میرے حبیب کا غلام اٹھ کر یعنی اپنے گھر والوں کے لیے روزے کے اہتمام یعنی بندوبست کر رہا ہے، تو فرمایا رب ذوالجلال اس کو ہر کام کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اب یہ جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے یعنی توڑ دیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جب بارگاہ میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ جب محبوب کے غلاموں کو یعنی یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، فرمایا جب تم لوگ ظلم کر بیٹھو اپنی جان پر، فاستغفر اللہ فاستغفر لہم الرسول، فرمایا تم میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر وسیلہ دے کر معافی مانگو، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو آ کر میرے حبیب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے میں قہار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ گے کبھی میں معاف بھی کر دوں گا، کبھی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، مگر جب میرے حبیب کے پاس آؤ گے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، فرمایا وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ جب وہاں جاؤ گے تو فرمایا رب تمہارے یعنی سرکار کا وسیلہ دے کر مانگو گے، رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تو تمہاری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب روزہ ٹوٹا تو آپ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کہہ سکتے تھے کہ فاروق اعظم تیرے جیسا بندہ اتنا بڑا امت کا محدث، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا مفسر، تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر امت کے چھوٹے بندوں کا کیا ہوگا، عام بندوں کا کیا ہوگا کہ تم روزہ توڑ کے آ گئے ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کا قانون ہے کہ جب تم روزہ جان بوجھ کے توڑو تو کیا کرو کہ تم 60 بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 60 روزے رکھو، جان بوجھ کے اگر روزہ توڑو تو 60 روزے رکھو۔ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر 60 بندوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے ایک غلام آزاد کر دو۔ اب اسی طرح ایک صحابی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کے مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننا، سرکار نے فرمایا کہ قرآن کے قانون کے مطابق 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک روزہ نہیں رکھا گیا تو میں 60 کیسے رکھوں گا؟ اس
ادا پر بندہ قربان کیوں نہ جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے بندے کو۔ کیا آنا چاہیے؟ طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک نہیں رکھ سکا 60 کیسے رکھوں گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پیارے صحابی ایسے کرو کہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں 60 بندوں کو کھانا کیسے کھلاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 60 بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں ایک غلام ہی آزاد کر دوں۔ فرمایا پھر ایسے کر ادھر بیٹھ جا۔ جب وہ صحابی بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، جب عورت آئی اس نے کھجوریں پیش کی سرکار کی بارگاہ میں بطور ہدیہ کہ حضور پیش فرمائیں۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ فرمایا وہ صحابی کدھر ہیں؟ ان صحابی کو بلایا گیا، کھجوریں سرکار نے انہیں پیش کر دی۔ فرمایا یہ تم نے جا کے مدینہ شریف کی گلیوں میں چلے جاؤ اور سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، سب کو تقسیم کرو جا کر۔ اب وہ صحابی نے فٹافٹ کھجوریں پکڑ لی اور پکڑ کے اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر سب غریبوں میں تقسیم کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے زیادہ غریب لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، مگر مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یا رسول اللہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ سرکار مسکرانے لگ گئے، یعنی صحابی کا انداز دیکھو، اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ مزاحیہ طور پہ نہیں یا جان بوجھ کے نہیں، اب صحابی ہے ہی ماڑے بندے، یعنی ماڑے سے مراد آپ استطاعت نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ آپ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے یا یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ رب کعبہ کی قسم صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مدینہ شریف میں کوئی غریب بندہ ہی نہیں ہے، کوئی مسکین ہی نہیں ہے، یتیم مجھ جیسا مدینہ شریف میں نہیں ہے۔ تو سرکار مسکرا کر فرمانے لگے پیارے صحابی ایسا کرو اپنے گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، رب تمہارے روزے کا کفارہ عطا کر کے تمہیں بخش دے گا اور تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور ادا ہو مانگنے والی اور بندے کی نیت ہو، رب سارے گناہ معاف کر کے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت رمضان المبارک ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رب ذوالجلال ایک نوافل پڑھنے والے کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، ایک فرض پڑھنے والے کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگ سبحان اللہ بولو یا نہ بولو، سبحان اللہ بولو گے عام روٹین میں ایک درخت لگتا ہے جنت میں، ویسے بار بار بولتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے درخت لگا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر یعنی یہ مقام رکھا ہے کہ جو بندہ ایک نفل پڑھے اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض پڑھے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جتنی عبادات کرو گے فرمایا تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو فرمایا تم پورا سال رب سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا ببرکت مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب مسلمان اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر تراویحوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تراویحوں کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تراویحیں پڑھی گئی۔ جب پڑھی گئی تو ایک دن سرکار نے جماعت کے ساتھ کروائی، دوسرے دن بھی جماعت کے ساتھ کروائی، تیسرے دن سرکار اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف نہ لائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بار بار حجرہ پاک کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ
ہمیں جو ہے کہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے عبادت کرنے کا، ذوق بڑھتا ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ پھر کروائیں۔ آج آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح کیوں نہیں کروائی؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس لیے جماعت کے ساتھ نہیں کروائی کہ اگر آج تیسرے دن بھی میں جماعت کے ساتھ کروا دیتا تو رب ذوالجلال میرے غلاموں کے اوپر کہیں تراویحاں فرض نہ کر دے۔ اس ڈر سے میں آج باہر نہ آیا کہ میری ادا رب کو پسند آ جائے تو رب میرے غلاموں کے اوپر نماز تراویح فرض کر دے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نماز بمشکل پڑھتے ہیں، اگر تراویحاں بھی فرض ہو جاتی تو پھر کتنی یعنی ہمارے لیے سب کے لیے کتنی مشکلات ہوتی۔ تو آج ہمیں خود اپنا محاصرہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں تراویحاں بھی پڑھنی چاہیے، اور جو ہے کہ باجماعت نماز جو ہے اس کا تو بالکل پابندی کرنی چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا عبادات، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈبل اجر ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل بھی پڑھیں، فرائض کو تو بالکل نہ چھوڑیں۔ وہ نفل کے جو پڑھو تو ثواب ہے، وہ سنتے پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر وہ بھی پڑھو تو رب فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آج رمضان المبارک یعنی اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ابو بکر صدیق کے دور کے اندر تراویحاں نہ ہوئی، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تراویحوں کا اہتمام کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ چند تابعین مسجد کے اندر دیا جلا کر عبادات کر رہے ہیں، یعنی تراویحاں پڑھ رہے ہیں باجماعت۔ تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خوش ہوئے، دعا دی کہ پاک پروردگار عالم اللہ ان لوگوں کو آباد رکھے، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے کہ جن لوگوں نے یہ رمضان کے عظیم مہینے کے اندر مسجد کو آباد بھی کیا ہے، مسجد کو روشن بھی کیا ہے۔ یا اللہ جو جو تراویحاں پڑھ رہا ہے ان سب کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے، ان کی تمام دلی مرادوں کو بھی پورا کر دے۔ حضرت علی اس دعا کو کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، رمضان المبارک کے حوالہ سے کہ رمضان یہ اتنا افضل مہینہ ہے، اتنا ببرکت مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر فرمایا جتنی عبادت کرو گے رب ذوالجلال اس سے ڈبل ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اس رمضان کے مہینے میں رب نے قرآن اتارا ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے۔ فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتا رہے، فرمایا پڑھتا بھی رہے سنتا بھی رہے۔ اب تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے، ہم سب سنتے ہیں، فرمایا پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی سننے والوں کو بھی رب ثواب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، ہر بات پر رب ذوالجلال نے ثواب رکھا ہے، تو ہم پھر کتنے خوش بخت لوگ ہیں، کتنی ہمیں رب ذوالجلال نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس رمضان کے عظیم مہینے کے اندر فرمایا جو بندہ سخاوت کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے رب ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام روٹین میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے مال تو اس کا ثواب ملتا ہے، مگر رمضان میں جو بندہ خرچ کرتا ہے فرمایا اس کو رب ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے اس عظیم مہینے کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر ذکر اللہ کرنا چاہیے، تراویحوں کے اندر شرکت کرنی چاہیے، باجماعت نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے قبر کے اندر جب مر کے جائے گا تو فرمایا گھر والے مٹی ڈال کے بعد میں آئیں گے، قبر کے اندر قرآن اور رمضان سب سے پہلے آ جائے گا۔ قرآن اور رمضان آ کر اس کی بخشش کرے گا، دعا کرے گا، اور فرشتوں کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا فرشتوں یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے اندر مجھے پڑھا ہے، میرا ذکر کیا ہے، میری تسبیح کی ہے۔ اور رمضان کہے گا کہ میں جب آیا تھا تو یہ عبادات کرتا تھا، یہ ذکر کرتا تھا، یہ رب کے ساتھ اپنی لگن لگا کر بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھ کر فرمایا سو بھی جائے تو رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم بات بھی سنتے چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بات ہے کہ ایک یہودی تھا،
اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، چیزیں کھا رہا ہے، وہ جلال میں آیا، آ کر اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس نے کہا کیا تجھے پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے روزے ہیں؟ اندر جا کے کھا، باہر سریام بیٹھ کے کھا رہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں؟ خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، محدثین، مفسرین، شارحین، مورخین فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس وقت سے پہلے اسے موت عطا نہیں فرمائی جس وقت سے پہلے اسے کلمہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اسے کلمہ نصیب فرمایا، یعنی منافق ہو، یہودی ہو تو رب ذوالجلال کے اس بابرکت مہینے کا احترام کر لے، فرمایا رب ذوالجلال اس کو گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، کوئی بھی عبادت حتیٰ کہ کرو گے تو سارے بولو کی ملے گی؟ جنت ملے گی۔ فرمایا روزہ رکھو گے تو روزے دار کے لیے فرمایا جنت بھی ہے، اور فرمایا خصوصی پروٹوکول رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں بظاہر خود رب ذوالجلال فرمایا اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، اور اس کی جزا بھی رب ذوالجلال خود ہے۔ اور فرمایا کسی بندے نے کسی بندے کا قرض دینا ہو، فرمایا اگر اس نے دنیا میں اس کا قرض نہ دیا تو فرمایا کل قیامت والے دن اس کی 60 نمازیں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ کتنی نمازیں؟ سارے بولو کتنی نمازیں؟ 60 نمازیں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ جس کو قرضہ دینا ہے فرمایا ساری عبادات فرمایا وہ نامہ اعمال میں دی جا سکتی ہے، مگر روزے دار کے لیے فرمایا یہ مقام ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی عبادت کسی کو نہیں دی جائے گی، وہ صرف روزے دار ہی کو ملے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی صرف روزے دار کو ہی ملے گا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اس عظیم مہینے کے اندر جتنی عبادات کر سکتے ہیں، جتنا ذکر اللہ کر سکتے ہیں، جتنا اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس عظیم مہینے کے اندر حضرات محتشم سامعین حضرات عبادات کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ پتہ نہیں کس دن مر جانا ہے۔ ہمارے ساتھ گزشتہ سال کتنے ساتھی تھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ تراویحاں پڑھی، ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ ہم سے دور جا چکے ہیں، آج وہ اگلی دنیا میں جا چکے ہیں، یعنی وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ اپنا محاصرہ کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر عبادات کریں، بڑھ چڑھ کر ذکر اللہ کریں، اور اسی میں ہمارے رب ذوالجلال کی رضا ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں جب رمضان کا مہینہ آنے لگے اس سے پہلے اس کا استقبال کرو، اس سے پہلے روزے رکھنے کی عادت بناؤ، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم رمضان کے مہینے میں نہ کوئی روزہ چھوڑو، فرمایا نہ کوئی ذکر چھوڑو، نہ کوئی نماز چھوڑو، نہ کوئی عبادت چھوڑو۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آج سے عہد کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تراویحاں بھی پڑھیں گے۔ سارے عہد کریں انشاءاللہ، کیونکہ نیت المؤمنی خیر من عملی، فرمایا عمل کرو یا نہ کرو اس کی نیت کر لو سچے دل سے کہ یار میں عبادت بھی کروں گا، میں نیک اعمال بھی کروں گا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں تراویحاں بھی پڑھوں گا، میں ساری عبادات کروں گا۔ فرمایا اگر عمال کرے یا نہ کرے، فرمایا رب اس کی نیکی کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس کو اس چیز کا ثواب ضرور مل جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس بندے نے نیکی کی ہے۔ اور یاد رکھو جب بندہ عبادات کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تراویحاں پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے، اب ہم سب احباب یہاں بیٹھے ہیں، جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ احباب کو بھی مل رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے کو آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ جو ہے کہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ علانیہ پوشیدہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ یہ سخی ہے، دو سخی ہیں، فرمایا ایک رمضان سخی ہے
دوسرا بیت اللہ سخی ہے۔ فرمایا رمضان بھی سخی ہے، بیت اللہ بھی سخی ہے۔ رمضان وہ سخی ہے کہ بندہ پیسے خرچ کے جاتا ہے، اور پیسے خرچ کے جا کر بندہ جو ہے کہ حج کر آتا ہے اور طواف کعبہ کرتا ہے، حج اسود کو چومتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پھر جا کے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رمضان وہ سخی ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا، اپنے گھر بیٹھے ہی عبادت کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہارے نامہ اعمال میں ڈبل نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اب سب احباب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب تراویحاں بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ نیت کریں، انشاءاللہ سب احباب تراویحاں پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، روزے بھی رکھیں گے، جو چھوٹ گئے ہیں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ جو ہے کہ عبادت کرنے کی اور روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔